اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعوت تھی اور جو اس کا اثر تھا اور جو قرآن کا دل موہ لینے والا انداز تھا وہ تو دلوں کو پگھلا رہا تھا، اور اہل مکہ حیران تھے اور گنگ تھے اس کلام کو سن کر۔ اہل مکہ کو اپنی زبان پر بہت فخر تھا، عربی کے مقابلے میں دوسری زبانوں کو وہ اجمی کہا کرتے تھے، عرب کے مقابلے میں باقی تمام دنیا کے لوگوں کو وہ اجمی کہا کرتے تھے نا، کہ اجم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اجم کا مطلب ہوتا ہے گنگا، ڈم۔ اب یہی زبان والے جو زور تھا ان کی زبان کا، زبان کے آگے یہ گنگ ہو کر رہ گئے تھے، ڈم فاؤنڈیڈ ہو گئے تھے قرآن کے آگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قرآن کو کیا کہیں اور قرآن لانے والے کو کیا کہیں، کہ 40 سال جس کی شرافت کے اور امانت کے اور صداقت کے یہ گن گاتے رہے، اب ایک دم اس کو برا بھلا کیسے کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ مختلف دشواریاں تھیں جو اہل مکہ اپنے سامنے پاتے تھے، اور یہ ان کے راستے کی رکاوٹیں بن گئی تھیں کہ وہ متاثر ہونے کے باوجود اس پیغام کو قبول کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی غلام یا نوجوان یا کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر اسلام میں داخل نہ ہو رہا ہو۔ جب ایک ہی گھر میں دو دین جمع ہونے لگ گئے، دو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز جمع ہونے لگیں، تو لازمی طور پر ان میں بحثیں مباحثے بھی شروع ہو گئے۔ گھروں کا جو اتفاق اور اتحاد اور جو سکون تھا وہ درہم برہم ہونے لگا، ٹوٹنے لگ گیا۔ گھر گھر بحثیں تھیں اور گھر گھر اختلاف ہو رہے تھے۔ وفاداری کا معیار بدل رہا تھا۔ پہلے صرف خونی رشتوں اور خاندانوں کے ساتھ وفاداری ہوا کرتی تھی، لیکن اب حالات بدل رہے تھے۔ کچھ لوگ روایات کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کا معیار سمجھنے لگ گئے تھے، اور اپنی محبتوں کا اور وفاداریوں کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قرار دے رہے تھے۔ اس وجہ سے گھروں کا ماحول تلخ ہو کر رہ گیا تھا۔ جھگڑے اور لڑائیاں خاندانوں میں پہلے بھی ہوا کرتے تھے، باطل طریقوں پر جب رہ رہے تھے تب بھی لڑا کرتے تھے آپس میں، لیکن وہ جھگڑے ان کو اتنے ناگوار نہیں گزرتے تھے جتنا کہ حق کے بارے میں جھگڑا ان کو برا لگ رہا تھا۔ اب جب یہ صورتحال پھیلنی شروع ہوئی تو قریش اس سے پریشان ہو گئے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ابو طالب کے پاس وہ گئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں، تو یہ تو دراصل ان کی توہین ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محمد ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہوں نے تو اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاری تھی، اور ان کی بنائی ہوئی رسومات کو اور طور طریقوں کو غلط کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ غلطی پر تھے، تو یہ تو بہت بے ادبی ہے، ان کی توہین ہو رہی ہے ہمارے آباء و اجداد کی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج تک بھی ہوتا ہے، مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں ادب بڑھ کر تقدس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک رسپیکٹ جو ہونی چاہیے بزرگوں کی، وہ بعض دفعہ اپنی لمٹ کراس کر کے ایک ہولینس کا ایلیمنٹ شامل ہونے لگتا ہے، ایک ڈیوینٹی کا ایلیمنٹ ان کے اندر آنے لگتا ہے، اور ان کی کسی بھی بات کو غلط کہنا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بلاسفیمی کر رہا ہے کوئی۔ یہی ان کا بھی حال تھا، اسی کو آباء پرستی کہتے ہیں، اینسیسٹر ورشپ۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھتیجے تم مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ لوگوں کا پریشر تھا بہت زیادہ ان کے اوپر۔ اس پر آپ نے جواب دیا، چچا جان قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑنے والا، یہاں تک کہ اللہ مجھ کو کامیاب کر دے یا اسی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو، اور میں جتنا تمہارا ساتھ دے سکا میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ ابو طالب سے مایوس ہو کر یہ لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے مختلف قسم کی باتیں سوچی
ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہوا وہاں پر ان کا کہ اب کیا کہا جائے ان کو. کسی نے کہا کہ ان کو جھوٹا کہنا چاہیے, کسی نے کہا ہم ان کو شاعر کہہ دیتے ہیں, کسی نے کہا کہ ہم ان کو کاہن کہہ دیتے ہیں. جھوٹا اس لیے کہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے آباء و اجداد سچے تھے اور یہ جھوٹا ہے, اور کاہن اس لیے کہ یہ گھر گھر لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے, تو ہم کہہ دیں کہ کاہن ہے. یا چونکہ قرآن کا ایک ردم اور ایک خوبصورتی تو تھی اس کلام کے اندر بہت زیادہ, اس کا اثر کم کرنے کے لیے شاعر کہہ دیں کہ بھی آخر شاعر بھی تو اپنا کلام اسی طرح سے کہتے ہیں. یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھیں تو ولید بولا کہ اس میں سے کوئی برائی اس میں نہیں پائی جاتی, لوگ تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. بولا اب دیکھیے یہ کون ہے, کٹر دشمن ولید بن مغیرہ آخر تک ایمان نہیں لایا. اس کا یہ بیان ہے, کہنے لگا اللہ کی قسم اس کی بات بہت شیرین ہے, بہت میٹھی بات کرتا ہے, اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار ہے. لوگوں نے کہا پھر آپ بتائیے کہ ہم کیا کہیں. اب یہ ایک دیکھیے کہ جب لوگوں نے رجوع کیا اس کی طرف, بڑا سمجھ کے, بزرگ سمجھ کے اور اہم ہستی سمجھ کے, اب یہ ایک نعمت ملی ہے اس کو, ایک نعمت ہے نا اس کے پاس, اس سے اب دو دروازے کھلے. یا تو یہ ہدایت کی بات کرتا, خود بھی ہدایت پر آتا, کتنے ہی لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا. ہر انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں. یا یہ تھا کہ یہ ضد پر اڑ جاتا, انا کا شکار ہو جاتا, ایگوئسٹک ہو جاتا, خود بھی گمراہ ہوتا اور اپنے پیچھے بہت سو کو گمراہ کر لیتا. سوچ رہا ہے بیٹھ کے, اب آپ سوچیے کہ اس کی قسمت جو ہے وہ تو ایک ترازو میں, ایک بیلنس میں ٹنگی ہوئی ہے. سوچتا رہا, پھر کہنے لگا کہ اس کو جادوگر کہہ دو. اب آپ یہ سوچیے اس کی پوزیشن کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہا ہے, اگر یہ حق جو اس کے دل میں کھبا تھا, تعریف تو کتنی کرتا تھا اور مانتا تھا, اگر اس وقت یہ بس حق کا اقرار کر لیتا تمام مصلحتوں کو پیچھے پھینک کر, اللہ اس کی مدد کرتا. لیکن یہ بھی دنیا کی محبت کا ہی شکار ہو گیا. اسی واقعے کے بارے میں سورہ مدثر میں 11 آیات نازل ہوئی ہیں, آیت 11 سے لے کر آیت 26. اللہ تعالیٰ اسی کیفیت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے, انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. اس نے سوچا اور اندازہ لگایا, غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا, پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا, پھر نظر دوڑائی, پھر سر اٹھا کر اس نے کراؤڈ کو دیکھا ہوگا, اس کو بڑا اچھا لگا کہ لوگ میرے اوپینین کے انتظار میں کس طرح بیٹھے ہیں. اس نے سوچا کہ اگر میں نے حق مان لیا جو ساری بھیڑ چھٹ جائے گی, آج میری تو کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی, میری تو پوزیشن جو میری معاشرے میں سوشل پوزیشن مجھ کو حاصل ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے گی. تو نظر دوڑائی, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر کیا, پھر بولا یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, یہ صرف ایک انسان کا کلام ہے. اپنی گمراہی پر بھی مہر لگا دی اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی گمراہی کو اس نے ان کا نصیب بنا دیا. اب قریش نے باقاعدہ منصوبہ بنا کر, پلان بنا کر آپ کی مخالفت کا آغاز کیا. کوئی بھی کام جس کو ہم کامیاب کرنا چاہیں اس کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے, ضرور اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے, پلان کر کے انسان کام کرے. اور کفار بہت ویل پلانڈ ہوتے ہیں, کبھی بھی اپنے دشمن کو انسان انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرے. جو ان کی خوبیاں ہیں وہ یقیناً ہیں, اس زمانے میں بھی بہت ویل پلانڈ ہوتے تھے, سوچ سمجھ کر اسٹریٹجی پالیسی بنا کر کام کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کوئی پلاننگ کیے بغیر ایسے کھڑے ہو جایا کریں الرٹ اپ کام کرنے کے لیے. اس میں جب کوارڈینیشن آپس میں نہیں ہوتا تو پھر پیغام بھی صحیح طرح سے نہیں پہنچایا جا سکتا. کاس کا ایک بہت بڑا سالانہ میلہ لگا کرتا تھا, جسے کہ یہ ہوتے ہیں نا جو مختلف جو میلے لگا کرتے ہیں, ٹریڈ فیئر ہم کہتے ہیں جن کو, اسی طرح اوکاس کا میلہ بھی اسی قسم کا ایک ٹریڈ فیئر ہوا کرتا تھا.
वहां जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग फरमाते। अबू लहब पीछे पीछे उनके चलता रहता और कहता जाता, इसकी बात मत मानना, ये झूठा बददीन है। अब आप मेलों को देखिए, हमने भी मेले देखे हैं, क्या ख्याल आता है दिमाग में, कैसी जगह होती है, हर किस्म की वहां पर खुराफात भी हो रही होती है, गलत काम भी हो रहे होते हैं, नाच गाना भी हो रहा होता है और मस्खरापन भी हो रहा होता है, और कहीं कोई लॉटरी की और कोई जुए की किस्म भी वहां पर चल रही होती है साथ साथ, और हो सकता है कहीं पीना पिलाना भी हो रहा होता हो। उक्कास के मेले में भी ये सारे ही काम इसी तरह हुआ करते थे। जहां ट्रेडिंग हो रही है और जायज काम हो रहे हैं, वहां साथ साथ ये हराम और गुनाह के काम भी हुआ करते थे। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह जाकर तबलीग कर सकते हैं, तो हमें भी फिर आज इन जगहों को तबलीग और कुरान की तालीम के इस्तेमाल के लिए कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन हमको नहीं होनी चाहिए। इसमें जरा सा डिफरेंस समझ लेते हैं हम लोग इस वक्त। देखिए, बाज जगह और बाज इमारतें जो होती हैं, खास किसी गुनाह के मकसद के नाम पर बनाई गई होती हैं। मिसाल के तौर पे कैसीनो है, कैसीनो का कोई और मकसद नहीं सिवाय इसके कि वहां जुआ खेला जाए। अगर जुआ बंद हो जाए तो कैसीनोज बंद हो जाएं, जबकि मेले का ये नहीं होता। अगर मेले में जुआ नहीं होता तो ट्रेडिंग तो हो रही है या दूसरा लेन देन कारोबार तो हो रहा है। इसी तरह डिस्कोज है मिसाल के तौर पे। अब डिस्को खास नाच की जगह है, अगर वहां डांसिंग बंद हो जाए तो डिस्को का मकसद खत्म हो गया, ठीक है ना। आज आप देखिए कि बिल्कुल जैसे हम लोगों के क्लब्स और होटल्स होते हैं ना, ये मेले वाली कैफियत ही है। वहां पर कोई मखसूस कोई स्पेसिफिक नाम पर ये बने हुए नहीं होते, हर तरह की एक्टिविटीज वहां हो रही होती हैं। जरूरी नहीं है कि सारे काम वहां गुनाह के हो रहे होते हों। मेलों में भी खाना पीना और जायज तफरी का इंतजाम होता है और नाजायज काम भी हो रहे होते हैं, मिली जुली कैफियत होती है। यही बिल्कुल क्लब्स का हाल है। तो कोई अगर कोई क्लब लेकर या कोई होटल लेकर वहां दीन की तबलीग का काम करता है तो हम इसलिए उसको गलत नहीं कह सकते, और दलील बिल्कुल 100% हमारे पास सुन्नत से मौजूद है। इसी तरह हज के मौके पर भी मुख्तलिफ कबाइल आया करते थे। आप और आपके साथी एक एक के पास जाकर इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन जाहिर है अभी तादाद में तो बहुत कम थे और हुज्जाज तो बहुत आया करते थे, हजारों की तादाद में। तो मुसलमान तो कम थे लेकिन कुफार कुरैश ज्यादा थे। वो सबको जा जाकर बताते थे कि हमारे दरमियान मोहम्मद नाम का एक आदमी है, वो खुद को नबी कहता है, और फिर ये कुफार इन तालीमात का खुलासा बताया करते थे कि मोहम्मद क्या तालीम दे रहे हैं, और साथ ही लोगों को खबरदार कर देते थे कि वो हमको जादूगर मालूम होता है, उसके कलाम में सहर है, मियाँ को बीवी से जुदा कर देता है, लिहाजा उसकी बात मत सुनना। अब आप ये देखिए कि इन कुफार के जरिए से अरब के कोने कोने में इस्लाम की दावत और तालीमात का खुलासा फैल गया। इस दावत का रास्ता वो खुद रोकना चाह रहे थे। अल्लाह ने उन्हीं की कोशिशों को और उन्हीं की मेहनतों को और उन्हीं के वसाइल को और उन्हीं की जुबानों को जरिया बना दिया कि इस्लाम की दावत फैल जाए, और खुद उनको इस बात का शऊर नहीं था। अल्लाह फरमाता है ना, वो मकर हुआ मकर अल्लाह, उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी चाल चली, और अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह तो बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो बात समझने की ये है कि इंसान कभी तादाद की किल्लत से ना घबराए। अल्लाह का काम है, अल्लाह उसके लिए हजार दरवाजे खोलेगा। बात यह है कि हम हक बता रहे हैं या नहीं। जैसे कि हदीस में आता है कि बाज़ दफा अल्लाह ताला फासिकों और फाजिरों से भी दीन का काम ले लेता है। उनको शऊर नहीं होता लेकिन वो लग जाते हैं इस काम में। इस वक्त की सिचुएशन आप देखेंगे, जब कुफार जा जाकर रोक रहे थे और मुसलमान भी एक तरफ से दावत दे रहे हैं और वो जा जाकर रोक रहे हैं ऑन द स्पॉट, उस वक्त तो ये महसूस होता होगा कि जैसे कि इनकी चाल कामयाब हो रही है, यही लग रहा था ना। तो बाज़ दफा जाहिरी हालात कुछ और नजर आ रहे होते हैं और उसके अंदर जो कुछ हकीकत में हो रहा होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो कभी जाहिरी तौर पर भी इंसान ना घबराए। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि इस्लाम के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि क्या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। नाम तो होगा, लोग नाम तो जानेंगे कम से कम, और उसके बाद फिर